صبور کے ساتھ رہتے ہوئے عامر کو 3 روز ہو گئے تھے۔ نقیب ابھی تک سرائے ہی میں ٹھہرا ہوا تھا، تاہم عامر ہر روز ایورینس کی سرائے میں جا کر اس سے مل لیا کرتا تھا۔ عامر کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا جس سے فائدہ اٹھا کر وہ صبور کو انطاکیہ سے لے کر بھاگنا چاہتا تھا۔ ایک روز جبکہ فضاؤں میں تیزی سے برف باری ہو رہی تھی، رات گہری ہو گئی تھی، عامر اور صبور ایک ہی کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے اور کمرے میں جلتی ہوئی مشل کی غبار آلود روشنی کمرے کی ہر چیز کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ اچانک صبور اپنی مسہری پر اٹھ کر بیٹھ گیا، یوں جیسے وہ سونے کا بہانہ کر رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ بڑے انہماک سے گہری نیند سوئے ہوئے عامر کو دیکھتا رہا، پھر دبے پاؤں وہ نیچے اتر کر دیوار کی طرف بڑھا اور آواز پیدا کیے بغیر اس نے دیوار سے لٹکی ہوئی اپنی تلوار کھینچ لی۔ پہلے اس نے دروازے کا جائزہ لیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ مطمئن ہو کر وہ عامر کی طرف بڑھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک وحشی اور قاتل جیسے تاثرات پھیل چکے تھے۔ صبور نے جو ہی آگے بڑھ کر سوئے ہوئے عامر پر تلوار برسانا چاہی، ایک دم عامر اٹھ کر بیٹھ گیا اور فوراً مسہری کے پائے سے لٹکی ہوئی اپنی ڈھال سنبھال کر صبور کا وار اس پر روکا۔ اس کے بعد اس نے اپنی تلوار کھینچ لی اور صبور پر طوفانی حملہ کر دیا۔ عامر صبور کو اپنے آگے دھکیلتا ہوا ایک کونے میں لے گیا، پھر اس نے ایک قوت کے ساتھ صبور کی تلوار پر اپنی تلوار دے ماری۔ صبور کی تلوار دستے کے قریب سے کٹ گئی، ساتھ ہی عامر نے اس کے منہ پر ایک سخت مکہ مارتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتے تھے میں سو رہا ہوں؟ یاد رکھو میں شروع ہی سے تمہاری طرف سے بدظن تھا۔ اس کمرے کے اندر میں نے ایک رات سو کر نہیں گزاری، میں دن کے وقت اپنے ساتھی کے پاس سرائے میں جا کر سو لیا کرتا تھا، لیکن اس کمرے میں ہر رات بیداری اور پورے ہوش و حواس میں گزاری ہے۔ عامر نے ایک زوردار مکہ صبور کے منہ پر دے مارا اور صبور لڑکھڑاتا ہوا فرش پر گر گیا تھا۔ عامر نے کمرے کے اندر سے ایک رسی لی اور صبور کے دونوں ہاتھ خوب کس کر اس کی پشت پر باندھ دیے۔ صبور پریشانی اور استعجاب کے عالم میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ عامر نے اپنی تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے پوچھا، بولو بوڑھی مسلمان عورت ماریا کی لڑکی یمامہ کہاں ہے جسے تم اغوا کر کے لے آئے تھے؟ صبور نے سخت حیرت اور بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ تمہاری اصلیت کیا ہے؟ اور تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ عامر نے پھر اس پر ایک مکہ برساتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے اور تم الٹا مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ صبور خاموش ہو گیا۔ عامر نے اس کی گردن پر رکھی اپنی تلوار کی نوک کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، جلدی اور سچ بولو ورنہ اس طوفانی رات میں تمہیں قتل کر کے اپنی منزل کی طرف نکل جاؤں گا۔ صبور نے ہکلاتے ہوئے کہا، اس لڑکی نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے۔ عامر غصے سے برس پڑا، وہ کیسے؟ صبور نے وحشت میں کپ کپاتے ہوئے کہا، یہ سچ ہے میں اسے اغوا کر کے لایا تھا، لیکن اس کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھتے ہوئے انطاکیہ کے ایک رئیس نے اسے مجھ سے خرید لیا تھا۔ پھر اس رئیس نے اس لڑکی کی آبرو زبردستی لوٹ لی اور جواب میں لڑکی نے اپنے سینے میں خنجر مار کر اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ عامر نے غمزدہ آواز میں پوچھا، کیا تم جانتے ہو وہ رئیس کہاں رہتا ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، اس کی حویلی کہاں ہے؟ عامر ایک بار پھر پیچھے ہٹا، ایک کپڑا اٹھا کر اس نے صبور کا منہ باندھا، پھر نیچے جھک کر صبور کو اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ عامر جب اپنے کمرے سے نکل کر موت کے میدان میں آیا تو اس نے دیکھا باہر تیز برف باری ہو رہی تھی اور دور دور تک ہر شے سفید ہی سفید نظر آتی تھی۔ عامر صبور کو اٹھائے برف کے اندر بھاگنے لگا۔ موت کے میدان سے باہر نکل کر عامر نے صبور کی پسلیوں میں اپنے خنجر کی نوک چھپوتے ہوئے کہا، اس رئیس کے مکان کی طرف میری رہنمائی کرو جس کی بدمعاملی کے سبب یمامہ نے اپنے آپ کو موت کی آغوش میں پھینک دیا تھا۔ یاد رکھو تم نے اگر کسی بدفعلی کا مظاہرہ کیا تو میرے خنجر کا پورا پھل تمہاری پسلیوں میں اتر کر تمہارے جسم کو زہر آلود کر دے گا۔
صبور چپ چاپ ہاتھ کے اشارے سے عامر کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ایک جگہ صبور نے عامر کو روکا اور ایک حویلی کی طرف اشارہ کر دیا۔ عامر اس حویلی کے دروازے پر آیا۔ ایک درخت کے نیچے اندھیرے میں اس نے صبور کو ڈال دیا اور اس کی دونوں ٹانگیں بھی کس کر باندھنے کے بعد رسی کا وہ سرا اس نے درخت کے ساتھ باندھ دیا تاکہ صبور رینگ کر بھی بھاگنے نہ پائے۔ پھر حویلی کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا۔ پہلے اس نے حویلی کے چاروں طرف ایک چکر لگایا۔ اندھیرے میں ایک جگہ باغ کے اندر وہ اس رسے کے پاس آ کر رک گیا جو جھولے کے طور پر ایک درخت سے بندھا ہوا تھا۔ عامر نے اس رسے کو کھولا اور حویلی کی پشت پر آیا۔ رسے کی کمند بنا کر اس نے اوپر پھینکی اور اس کی مدد سے وہ اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے دیکھا ایک محافظ ادھر ادھر ٹہل کر پہرا دے رہا تھا۔ ایک ستون کی اوٹ میں عامر نے اس پہرے دار کی طرف دیکھنے لگا جو ایک تنگ راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا۔ راہداری میں جہاں ایک چھوٹی سی مشل جل رہی تھی وہاں پہرے دار نے مشل گل کی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے کی منزل میں چلا گیا۔ عمارت کا نچلا حصہ پہلے ہی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اب اوپر والے حصے میں بھی چند کمروں کے علاوہ اندھیرا پھیل گیا تھا۔ شاید اس حویلی کے مکینوں کی رہائش اوپر کی منزل پر تھی۔ پہرے دار جب مشل بجھا کر نیچے اتر گیا تو عامر ان کمروں کی طرف بڑھا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ دو کمرے ساتھ ساتھ تھے جن کے اندر چھوٹی سی مشلیں روشن تھی۔ ایک کمرے کے اندر ادھیڑ عمر کا ایک مرد اور عورت سوئے ہوئے تھے، شاید میاں بیوی تھے۔ عامر دوسرے کمرے کی طرف بڑھا، وہاں ایک مسحری تھی۔ عامر اس کمرے میں داخل ہوا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کمرے میں راشیل سوئی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو خوب رضائی میں ڈھانپ رکھا تھا، تاہم اس کا چہرہ اور بازو ننگے تھے۔ عامر نے دیکھا حسن میں وہ دشمن ایمان اور فتنہ گر دوران یوں ریشمی بستر پر پڑی تھی جیسے کوئی ماہتاب پیکر، کوئی الفت نیلوی شہزادی یا زمینی خلد کی حور۔ اس کے یاقوت و مرجان گلنار ہونٹ تھوڑے سے کھلے ہوئے تھے۔ اس کا گلابی چہرہ اپنے حسن اور تازگی میں کن کا پراسرار معجزہ، حسن تخلیق کا اچھوتا اعجاز، طلسمات کا شہود اور مجسم رنگ و رعنائی لگتا تھا۔ عامر چند لمحوں تک اس نیرنگی قدرت، کافرانہ متمکن، طغیان نشاد، تراوت گل اور بنت ماہتاب کو غور سے دیکھتا رہا۔ نیند کی حالت میں بھی وہ صنم شعلہ جمال و زہرہ نگار، شاخ زرری کی طرح مدہوش اور نیلم و الماس و گوہر کی طرح طربناک لگ رہی تھی۔ کچھ ثانیوں تک عامر اس بنت حوا کی فسوکاری میں کھویا رہا، پھر وہ سنبھلا۔ شاید اس نے کوئی آخری فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر سے ایک کپڑا اٹھایا، پھر اپنے چہرے پر خود کا نقاب گرانے کے بعد وہ آگے بڑھا اور راشیل کو اٹھا کر ایک دم اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ راشیل عامر کی گرفت میں بے بس پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ عامر نے اس کو دونوں ہاتھ بھی پشت پر باندھ دیے اور اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ راہداری میں آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اس جگہ آیا جہاں رسا نیچے لٹک رہا تھا۔ اپنا منہ راشیل کے کان کے قریب لے جاتے ہوئے اس نے سرگوشی میں کہا، میں تمہارا دشمن نہیں ہمدرد ہوں، میں رسے کے ذریعے نیچے اترنے لگا ہوں۔ اگر تم نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اوپر کی منزل سے گر کر اپنی ہڈیاں چور چور کر لو گی۔ عامر نیچے اترنے لگا، پھر رک گیا۔ وہ راشیل کو وہیں ڈال کر دوبارہ کمرے میں آیا اور ایک چادر اٹھا لایا۔ اس چادر کی مدد سے اس نے راشیل کو اپنی کمر پر باندھا، پھر وہ رسے کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ برف زوروں پر پڑ رہی تھی۔ نیچے اتر کر عامر نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف ویرانی اور سکوت تھا۔ شاید حویلی کا پہرے دار بھی کہیں پڑ کر سو گیا تھا۔ عامر حویلی کی بیرونی دیوار کے پاس آیا، پہلے راشیل کو اپنی پیٹھ سے کھول کر دیوار کے اوپر بٹھایا، خود وہ دیوار پھاند کر دوسری طرف نکل گیا۔ پھر راشیل کو بھی دوسری طرف سے اتار لیا۔ عامر نے پہلے صبور کی وہ رسی کھولی جو درخت سے بندھی ہوئی تھی،
پھر اس نے صبور کو اٹھا کر دائیں کندھے اور راشیل کو بائیں کندھے پر ڈال کر وہ ایورینیس کی سرائے کی طرف بھاگنے لگا۔ برف باری میں ہر چیز سفید ہو گئی تھی اور سردی خوب بڑھ گئی تھی۔ برف باری کے باعث گلیاں اور کوچے ویران پڑے تھے۔ یہ وقت عامر کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوا۔ ایورینیس کے سرائے کے پاس آ کر عامر نے اپنی رفتار سست کر لی۔ سرائے میں داخل ہو کر وہ سیدھا استبل کی طرف چلا گیا۔ راشیل اور صبور دونوں کو اس نے استبل کے ایک اندھیرے کونے میں ڈال دیا۔ عامر کا گھوڑا اسے دیکھ کر نتنے پھڑپھڑانے لگا تھا، جبکہ راشیل اور صبور پریشانی اور حیرت سے عامر کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور ان دونوں کے منہ پر بھی کپڑا بندھا ہوا تھا، لہٰذا وہ عامر سے کچھ پوچھ بھی نہ سکتے تھے۔ عامر نے احتیاطاً ان دونوں کی ہاتھ کی رسیاں استبل کے ایک کھونٹے سے باندھ دی تاکہ وہ دونوں بھاگنے نہ پائیں۔ پھر استبل کے اندر سے زینے اٹھا کر اپنے اور نقیب کے گھوڑے پر ڈالنے لگا۔ گھوڑوں پر زینے ڈالنے کے بعد عامر سرائے کے اندر داخل ہوا۔ اندر سرائے کا ایک ملازم جاگ رہا تھا۔ عامر کو دیکھتے ہی اس نے پریشان آواز میں پوچھا، تم اس وقت یہاں؟ تمہارا مقابلہ دیکھ کر بڑا لطف آیا تھا، کیا تم وہاں؟ عامر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہارا مالک ایورینیس کہاں ہے؟ ملازم نے نیند سے بوجھل آنکھیں ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے کہا، وہ اپنے سکونتی حصے میں سو رہا ہے۔ پھر عامر نے اس سے کچھ نہ کہا اور اپنے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد نقیب نے دروازہ کھولا اور خوابیدہ سی آواز میں اس نے پوچھا، آپ اتنی رات گئے یہاں؟ خیریت تو ہے؟ عامر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اس نیند کو فوراً بھگاؤ جو تم پر سوار ہے، میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں۔ گو اس وقت برف زوروں کی پڑ رہی ہے، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر ہم ابھی اور اسی وقت کوچ کریں گے۔ نقیب نے حیرت اور پریشانی میں پوچھا، صبور کا کیا ہوا؟ عامر نے اپنے بستر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، صبور ماریا کی لڑکی یمامہ کو اٹھا کر یہاں لے آیا تھا، اسے ایک بھاری رقم کے عوض ایک رئیس کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس رئیس نے جب یمامہ کو اس کی عفت سے محروم کرنا چاہا تو یمامہ نے اپنے خنجر سے خودکشی کر لی۔ میں صبور کے علاوہ اس رئیس کی لڑکی کو بھی اٹھا لایا ہوں تاکہ اسے احساس ہو کہ کسی کی لڑکی اور بیٹی کی کیسی قدر اور عزت ہوتی ہے۔ میں اس رئیس کو قتل کر دیتا، لیکن اس کا اتنا قصور نہیں، اس نے یمامہ کو خریدا ہی اس غرض سے تھا۔ اصل مجرم صبور ہے، تاہم وہ رئیس بھی اپنی لڑکی کی گمشدگی پر سر پیٹے گا۔ اس لڑکی کو کچھ عرصہ ہم بطور سزا اپنے پاس رکھیں گے، پھر لوٹا دیں گے تاکہ اس رئیس کو سبق ہو کہ کسی کی بیٹی کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے۔ عامر نے ذرا رک کر کہا، میں ان دونوں کو استبل میں ڈال آیا ہوں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ میں اپنے گھوڑوں پر زینے بھی ڈال آیا ہوں۔ اب تم جلدی کرو، اپنا بستر لپیٹو اور ہم لوگ یہاں سے اب کوچ کریں گے۔ یہاں ہر لمحہ ہمارے قیام کے لیے خطرات میں اضافہ کرے گا۔ عامر خاموش ہو گیا، پھر وہ دونوں اپنے اپنے بستر لپیٹنے لگے۔ دونوں اپنے بستر کندھوں پر رکھے ہوئے باہر آئے۔ عامر نے سرائے کے ملازم کو چند سکے دیتے ہوئے کہا، کچھ ناگزیر حالات کے تحت ہم اتنی رات گئے اور اس برف باری کے طوفان میں اسی وقت یہاں سے کوچ کرنے پر غور کر رہے ہیں، اور اس لیے ہم مجبور ہیں۔ میری طرف سے ایورینیس کا شکریہ ادا کر دینا، اس نے ہم سے ترجیحی سلوک کیا ہے۔ ملازم نے آگے بڑھ کر عامر سے اس کا بستر لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لاؤ میں تمہیں استبل تک چھوڑ آتا ہوں۔ عامر نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے نشست پر بٹھاتے ہوئے کہا، تم آرام کرو، ہم آسانی سے یہاں سے کوچ کر جائیں گے کیونکہ میں گھوڑوں پر پہلے ہی زینے ڈال چکا ہوں۔ دونوں اپنے بستر کندھوں پر رکھے ہوئے باہر آئے۔ عامر نے سرائے کے ملازم کو چند سکے دیتے ہوئے کہا، کچھ ناگزیر حالات کے تحت ہم اتنی رات گئے اور اس برف باری کے طوفان میں اسی وقت یہاں سے کوچ کرنے پر مجبور ہیں۔ میری طرف سے ایورینیس کا شکریہ ادا کر دینا کہ اس نے ہم سے ترجیحی سلوک کیا ہے۔ ملازم نے آگے بڑھ کر عامر سے اس کا بستر لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لاؤ میں تمہیں استبل تک چھوڑ آتا ہوں۔ عامر نے اسے کندھے سے پکڑ کر اس کی نشست پر بٹھاتے ہوئے کہا، تم آرام کرو، ہم آسانی سے کوچ کر جائیں گے۔
کیونکہ میں گھوڑوں پر پہلے ہی زینے ڈال چکا ہوں۔ ملازم اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ عامر اور نقیب اپنے بستر لیے ہوئے استبل میں آئے۔ عامر نے اپنا بستر گھوڑے کی زین سے باندھتے ہوئے کہا، نقیب، صبور کو میں اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں، لڑکی کو تم اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا لو۔ سنو، یہ وہی لڑکی ہے جو ایک بار اس وقت ہمیں بگی میں ملی تھی جب ہم نے تیتوس کے آدمیوں کو شکست دی تھی۔ اس کا نام راشیل ہے۔ اور سنو نقیب، استبل میں دانے اور چارے کی بوریاں پڑی ہیں، اور گھوڑوں کے توبرے بھر لیں کہ راستے میں یہ خوراک ہمارے گھوڑوں کے کام آئے گی۔ دونوں نے خوراک سے توبرے بھر کر اپنے گھوڑوں سے باندھ لیے۔ اچانک عامر نے اپنے گھوڑے کی خبجین کھولی اور اسے لے کر سرائے کے اندرونی حصے کی طرف جاتا ہوا بولا، میں ابھی آتا ہوں نقیب، تم ان دونوں کو گھوڑوں پر سوار کرو۔ عامر ایک بار پھر سرائے کے ملازم کے پاس آیا اور اسے چند سکے تھماتے ہوئے کہا، تمہارے پاس کھانے کا سامان ضرور ہوگا، اس میں سے کچھ میری خرجین میں ڈال دو کہ اس سفر کے دوران ہم دونوں کے کام آ سکے۔ اس برف باری کے طوفان میں شاید ہم اپنے لیے راستے میں کھانے کا سامان نہ خرید سکیں۔ ملازم نے خرجین لی اور اس میں کھانے کی چیزیں بھر کر عامر کو لوٹا دی۔ عامر دوبارہ استبل میں آیا۔ اس نے دیکھا نقیب نے صبور کو اپنے گھوڑے پر اور راشیل کو اس کے گھوڑے پر بٹھا دیا تھا۔ زین سے خرجین باندھتے ہوئے عامر نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں راشیل کو اپنے گھوڑے پر اور صبور کو میرے گھوڑے پر بٹھانے کو کہا تھا۔ نقیب نے ٹالتے ہوئے کہا، آپ فکر مند نہ ہو، صبور میرے گھوڑے سے بھاگ نہیں سکتا۔ آپ اگر اس کے بندھے ہوئے بازو کھول دیں تو بھی میں اسے اپنی گرفت سے نکلنے نہ دوں گا۔ اب آپ اپنے گھوڑے پر بیٹھیں، وقت ضائع کرنا ہمارے لیے مسائل کھڑے کر دے گا۔ عامر اپنے گھوڑے پر بیٹھا، راشیل کو اس نے اپنے آگے گھوڑے کی پشت پر بٹھا لیا۔ دونوں آگے پیچھے سرائے سے نکل کر گلی میں داخل ہوئے اور گھوڑوں کو میانہ روی سے چلانے لگے۔ ہر طرف سکوت تھا۔ سردی اور برفانی طوفان میں لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ زمین پر اس قدر برف پڑ گئی تھی کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز تک نہ ابھرتی تھی۔ انطاکیہ شہر سے نکل کر دونوں جنوب کی سمت اپنے گھوڑوں کو دوڑانے لگے۔ جب صبح ہونے کے قریب تھی وہ دونوں انطاکیہ کی حدود سے نکل کر قلعہ حارم کے تیتوس کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ مشرق سے اب طلوع سحر کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ برف اسی طرح پڑ رہی تھی۔ جس جگہ وہ سفر کر رہے تھے وہ کوہستانی علاقہ تھا اور دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جس راستے سے وہ انطاکیہ گئے تھے، لہٰذا ان کے گھوڑے بغیر کسی رہنمائی کے چلے جا رہے تھے۔ سردی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے عامر نے اپنا بوسیدہ کمبل جس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے راشیل پر ڈال دیا تھا اور نقیب نے بھی اپنا کمبل اسی طرح صبور پر ڈال دیا تھا۔ اچانک عامر نے اپنے گھوڑے کو اصل راستے سے دائیں طرف موڑ دیا۔ نقیب نے اپنے گھوڑے کو اس کے پہلو میں لاتے ہوئے کہا، آپ اصل راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ عامر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ ساتھ چلے آؤ، میں کسی پناہ گاہ کی تلاش میں ہوں۔ تم دیکھتے نہیں کہ سحر طلوع ہونے والی ہے اور یہ علاقہ ہمارے دشمن کا ہے۔ پھر تمہیں یہ خبر ہو کہ راشیل تیتوس کے بھائی یوراکا کی منگیتر ہے، اس لیے راشیل اور صبور کے ساتھ دن میں تیتوس کی قلمرو میں سفر کرنا ہمارے لیے انتہائی مہلک اور خطرناک ہوگا۔ اس کے علاوہ لگاتار برف کے طوفان میں سفر کرتے ہوئے ہمارے گھوڑے بھی سردی اور تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں۔ ان کی رفتار پہلے سے سست ہو گئی ہے اور انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ راشیل اور صبور کہیں راستے ہی میں سردی سے نہ مر جائیں، جبکہ صبور کو میں زندہ اس خاتون کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کی اس نے بیٹی اغوا کی تھی۔ نقیب خاموش رہا۔ شاید عامر کا فیصلہ اس کے دل کو لگا تھا، لہٰذا وہ خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ گھوڑے ہانکنے لگا۔ 1 میل اصل راستے سے ہٹ کر وہ دونوں کوئی پناہ گاہ تلاش کر رہے تھے کہ اچانک نقیب نے چلا کر عامر کو خبردار کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو عامر، ایسا لگتا ہے جیسے وہ سامنے والے پہاڑ میں کوئی غار ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہمارے لیے بہترین پناہ گاہ ہوگی۔ اس کے قریب ہی دیکھو، چشموں کا بہتا ہوا پانی داہنی طرف جا رہا ہے۔
اس کے علاوہ یہاں خشک درخت اور جھاڑیاں بھی بہت ہیں جنہیں کاٹ کر ہم غار کو گرم رکھنے کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ عامر نے مسکرا کر نقیب کی طرف دیکھا، ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کا رخ بھی اس سمت موڑ لیا تھا جس طرف نقیب نے اشارہ کیا تھا۔ جب وہ نزدیک گئے تو انہوں نے دیکھا وہ ایک کافی بڑا غار تھا۔ اس کا منہ اس قدر کھلا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے اس میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ عامر اور نقیب آگے پیچھے اس غار میں داخل ہوئے۔ دونوں اپنے گھوڑوں سے اترے۔ راشیل اور صبور کو انہوں نے غار میں پتھروں کے ایک ڈھیر کے پاس بٹھا دیا۔ وہ دونوں کمبل اوڑھے ہونے کے باوجود سردی سے کپ کپا رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑے کی خرجینے اور بستر اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ پھر عامر نے اپنا کلہاڑا سنبھالتے ہوئے نقیب سے کہا، آؤ وہ خشک درخت کاٹ لائیں جو ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ اس غار میں آگ کے بغیر وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ نقیب نے بھی اپنا کلہاڑا سنبھال لیا اور دونوں غار سے نکل کر باہر چلے گئے۔ کافی دیر تک وہ پہاڑوں کے اندر خشک درخت کاٹتے رہے۔ پھر انہوں نے درختوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر غار میں لانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ غار کے ایک کونے میں انہوں نے ان درختوں کو کاٹ کاٹ کر لکڑیاں کا ایک ڈھیر لگا دیا۔ پھر دونوں نے مل کر اس جگہ آگ روشن کی جہاں راشیل اور صبور سردی سے دبکے پڑے تھے۔ آگ جب خوب روشن ہو گئی تو نقیب نے اٹھ کر دونوں ہی گھوڑوں کے توبرے چڑھا دیے، جبکہ عامر نے اٹھ کر راشیل اور صبور کے منہ پر بندھے ہوئے کپڑے کھول دیے۔ اتنے میں نقیب نے 2 مشکیزیں اٹھائے اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مشکیزوں میں پانی لے کر واپس آیا۔ صبور اور راشیل دونوں ابھی تک خوف و استفسار کے عالم میں عامر کو دیکھ رہے تھے۔ راشیل اور صبور کے دیکھتے ہی دیکھتے عامر اور نقیب نے ایک مشکیزے سے وضو کیا۔ پتھریلے فرش پر انہوں نے ایک بوسیدہ کمبل بچھایا اور اس پر فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے لگے۔ راشیل اور صبور دونوں انہیں عجیب سی وحشت اور دیوانگی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ آگ کے روشن الاؤ کی وجہ سے غار اب خوب گرم ہو گیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر عامر نے کمبل الاؤ کے پاس بچھا دیا۔ پھر وہ راشیل کے پاس آیا اور پشت پر بندھے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ کھولتے ہوئے اس نے کہا، اٹھ کر آگ کے پاس اس کمبل پر بیٹھ جاؤ۔ راشیل شاید شدید سردی محسوس کر رہی تھی، لہٰذا وہ فوراً اٹھ کر الاؤ کے پاس بچھے ہوئے کمبل پر بیٹھ گئی۔ صبور خود بخود ہی اٹھ کر اسی کمبل کے ایک کونے پر بیٹھ گیا جس پر راشیل بیٹھی تھی۔ راشیل نے الاؤ کی طرف اپنے ہال پھیلاتے ہوئے عامر کی طرف دیکھ کر کہا، کیا تم وہ نہیں ہو جس نے موت کے میدان میں صبور کو شکست دی تھی؟ عامر نے نقیب کے پاس دوسرے کمبل پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ راشیل نے طنز کرتے ہوئے کہا، جب تم نے صبور کے علاوہ ایک اور تیغ زن کو بھی شکست دی تھی تو مجھے تم سے ہمدردی ہو گئی تھی اور میں دلی طور پر تمہاری شجاعت و پامردی کی قائل ہو گئی تھی، لیکن تم نے مجھے بلا وجہ اغوا کر کے اس ہمدردی کو شدید نفرت اور شجاعت کے ان دلی جذبات کو بزدلی میں بدل دیا ہے۔ کاش تم مجھے میرے گھر سے رات کے وقت چوروں کی طرح اٹھانا لاتے تو میں چند روز بعد خود تمہیں خوشی میں دعوت دیتی۔ عامر نے بے تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری نفرت و بیزاری اور تعاون و ہمدردی سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا کر لانا ایک فرض ادا کیا ہے۔ راشیل نے سخت کراہت اور تنفر میں کہا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں موت کے میدان کے فاتح نے مجھ جیسی کمزور اور بے بس لڑکی کو کیوں اغوا کیا ہے؟ عامر کچھ کہنے والا تھا کہ صبور نے پہلی بار بولتے ہوئے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ بحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ صبور نے غصے میں دانت پیس کر کہا، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا نام ایرک ہے اور تم حریم کے عیسائی ہو۔ اگر مجھے خبر ہوتی کہ تم مسلمان ہو تو میں پہلے ہی روز تمہاری گردن کاٹ دیتا۔ تم دھوکے باز اور فریبی ہو۔ تم صبور اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ نقیب غضب کی حالت میں اٹھا اور صبور کے منہ پر اس نے ایک بھرپور تمانچہ مارتے ہوئے کہا، زبان کو اپنے حلقوم میں رکھ کتے کہ تو میرے امیر سے مخاطب ہے۔ راشیل نے پریشانی والی زبان میں دہرایا، امیر؟ کس کا اور کہاں کا امیر؟
سبور نے دانت پیس کر نقیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو میرے قہر سے بچ نہ سکے گا۔ راشیل نے اس مرتبہ اپنا لب و لہجہ تبدیل کرتے ہوئے عامر سے پوچھا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ عامر جو غصے اور قہر کی حالت میں سبور کی طرف دیکھ رہا تھا چونکا، اور راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، سنو، یہ سبور قلعہ حارم کے قریب ایک مسلمان عورت کی جوان اور خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر انطاکیہ لے آیا تھا۔ وہ عورت پہلے عیسائی تھی اور بعد میں مسلمان ہو گئی۔ وہ سبور کی رشتہ دار تھی۔ اس سبور نے اس سے مسلمان ہونے کا انتقام لیا اور اس کی بیٹی کو اغوا کر کے انطاکیہ میں فروخت کر دیا۔ لڑکی کو خریدنے والا تمہارا باپ تھا۔ تمہارے باپ نے اس لڑکی کو بے آبرو کرنا چاہا، جس کے جواب میں مسلمان لڑکی نے خنجر مار کر خود کو ختم کر لیا۔ وہ عورت میرے پاس فریاد لے کر آئی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی واپس لا کر دوں گا۔ میں اس کی بیٹی تو حاصل نہیں کر سکا، لیکن سبور کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں تاکہ وہ جس طرح چاہے اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے۔ عامر ذرا رکا، پھر راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اس لیے اغوا کیا گیا ہے کہ تمہارے باپ کو احساس ہو کہ بیٹی کی کس قدر وقت اور عزت ہوتی ہے۔ اس نے کسی کی بیٹی کو بے وقت کرنا چاہا، اب اسے اپنی بیٹی کی جدائی پر رونا ہوگا۔ راشیل نے بے چارگی اور خستگی میں کہا، یہ رذالت اور کمظرفی تو میرے باپ نے کی تھی، اس کی سزا مجھے کیوں ملنی چاہیے؟ عامر نے غضب کی حالت میں کہا، جس وقت میں تمہیں اٹھانے گیا تھا اس وقت میں چاہتا تو تمہارے باپ کو قتل کر دیتا، لیکن اس نے تو اس لڑکی کو خریدا ہی اپنی اسی خواہش کے لیے تھا جس کا اس نے اظہار کیا تھا، لہٰذا میں نے اسے معاف کر دیا اور سبور کو اپنے ساتھ لایا ہوں جو اس لڑکی کو اغوا کرنے، بیچنے اور اس کی ناحق موت کا ذمہ دار ہے۔ راشیل نے حقارت سے سبور کی طرف دیکھا، پھر کمال نفرت میں راشیل نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور بھڑک کر کہا، تو قابل نفرت اور قابل مواخذہ ہے، تو واجب القتل اور مصلوب کیے جانے کے قابل ہے۔ سبور نے غصے میں دانت پیس کر راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو بھی میرے غضب اور عذاب سے بچ نہ سکے گی۔ غار میں چند ثانیوں تک خاموشی رہی، پھر عامر نے نقیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اس کمبل پر کھانا لگاؤ، میں سبور کے ہاتھ کھولتا ہوں۔ نقیب نے عامر کی خرجین سے کھانے کی چیزیں نکال کر کمبل پر لگا دی، پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ بھی قریب ہی رکھ دیا۔ جو ہی سبور کے ہاتھ کھلے، اس نے الاؤ سے جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور اس سے نقیب پر حملہ کر دیا۔ نقیب ایک لمبی جست لگا کر دور جا گرا اور اپنے کو بچا لیا۔ بپھرے ہوئے سانپ کی طرح سبور واپس مڑا اور اسی جلتی ہوئی سرخ لکڑی سے اس نے راشیل پر حملہ کر دیا۔ راشیل اٹھ کر بھاگی تو سبور نے جلتی ہوئی لکڑی اس کی ٹانگ پر دے ماری اور اس کی گوشت سے بھری گداز اور خوبصورت ٹانگ جھلس کر رہ گئی۔ راشیل نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑی۔ سبور نے آگے بڑھ کر جلتی ہوئی لکڑی زمین پر سے گری ہوئی راشیل کا چہرہ جھلسا دینا چاہا، لیکن عامر اس وقت حرکت میں آ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جب سبور کو روکنا چاہا تو سبور نے عامر پر حملہ کر دیا۔ عامر نے فوراً سبور کا لکڑی والا ہاتھ پکڑ لیا اور سبور کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا۔ سبور کے ہاتھ سے جلتی ہوئی لکڑی چھوٹ گئی اور وہ انتہائی بے بسی کی حالت میں غار کے پتھریلے فرش پر جا گرا۔ عامر نے جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر الاؤ میں پھینک دی اور سبور کے اس رویے پر اس کی حالت اس درندے جیسی ہو گئی تھی جس پر کسی نے کسی کمین گاہ سے حملہ کر دیا ہو۔ عامر نے ایک لمبی جست لگائی اور سبور کے اوپر آ گرا۔ سبور نے اپنے آپ کو بچانا چاہا، لیکن عامر نے بری طرح اسے دبوچ کر بے بس کر دیا اور پھر اس نے لگاتار کئی گھونسے سبور کے مارے۔ سبور بری طرح کرا اٹھا، اس کا شانہ عامر کے مکوں سے جھک سا گیا تھا۔ سبور نے مزاحمت ترک کر دی اور اپنے بازو زمین کی سمت نیچے لٹکا کر بے بسی کا اظہار کرنے لگا۔ عامر نے اسے گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تو انطاکیہ کے ریمٹ کا شاہی تیغزن ضرور ہے، لیکن تو ایسا نہیں کہ کوئی تجھے زیر نہ کر سکے۔
اگر میں موت کے میدان میں تجھے شکست دے سکتا ہوں تو یاد رکھ، ان کوہستانی ویرانوں میں ایسا کوئی نہیں جو مجھے تیری پسلیاں توڑنے سے روک سکے۔ اٹھو، نقیب اور راشیل سے اپنے رویے کی معافی مانگو، ورنہ میں الاؤ سے جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر تمہاری ٹانگوں کو اسی طرح جھلسا دوں گا جس طرح تو نے راشیل کی ٹانگ جھلسائی ہے۔ صبور نے فوراً اٹھ کر ہاتھ جوڑ کر نقیب اور راشیل سے معافی مانگ لی۔ صبور کو چھوڑ کر عامر راشیل کے پاس آیا اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، تمہاری ٹانگ زیادہ تو نہیں جلی؟ راشیل نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں بچ گئی ہوں، میری ٹانگ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، صرف میرا لباس ہی جلا ہے، موٹا کپڑا ہونے کی وجہ سے میں بچ گئی ہوں، ورنہ یہ بکھرا ہوا سور مجھے ضرور جلا چکا ہوتا۔ راشیل نے دوبارہ الاؤ کے پاس کمبل پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں آپ سے ایک اطمینان کرنا چاہتی تھی کہ اس غار میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ عامر نے کھانے کے لیے بچھے ہوئے کمبل پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیسا اطمینان؟ راشیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی آواز میرے لیے شناسا کیوں ہے؟ یوں لگتا ہے یہ آواز میں نے پہلے بھی کہیں سنی ہے۔ عامر نے مسکرا کر کہا، ہاں، میری آواز پہلے بھی تم سن چکی ہو۔ میرا نام عامر بن نافع ہے اور میرے ساتھی کا نام نقیب ہے۔ میں وادی جبلہ کے سرحدی مسلمانوں کا امیر ہوں۔ میری تمہاری ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب تم تیتوس کے آدمیوں کے ساتھ بگھی میں راس و شمرا کی طرف آ رہی تھی اور میں نے حملہ کر کے تیتوس کے سارے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ راشیل نے کچھ سوچنے کے انداز میں کہا، بالکل سچ کہا آپ نے، اس وقت آپ چہرے پر خود کا نقاب ڈالے تھے، لہٰذا میں آپ کو پہچان نہ سکی۔ اب آپ سے جو اطمینان لینا چاہتی تھی اس کی ضرورت نہیں۔ عامر نے پھر پوچھا، تم کیسا اطمینان چاہتی تھی؟ راشیل نے ہلکی سی مسکراہٹ میں کہا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جہاں آپ مجھے لے جا رہے ہیں کیا وہاں میری عزت محفوظ رہے گی؟ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن میں اپنی عفت و آبرو کی ضمانت چاہتی تھی، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ صبور کے قسم کے آدمی ہوتے تو آپ سے آپ اسی روز عزت سے مجھے جانے نہ دیتے جس روز بگھی میں آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ عامر نے نہایت سنجیدگی میں کہا، جہاں میں تمہیں لے جا رہا ہوں وہاں اگر تمہیں کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے تو اس کی آنکھ نکال لی جائے گی۔ تمہارے اطمینان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہاں تمہیں اپنے گھر سے بھی بہتر ماحول ملے گا۔ تمہیں وہاں صرف 1 سال رہنا ہوگا، اس کے بعد تمہیں باعزت طور پر واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اب اٹھو، کھانا کھاؤ۔ راشیل اٹھ کر کھانے کی میز پر آ گئی۔ راشیل اٹھ کر کھانے کے کمبل پر آ گئی۔ عامر نے صبور کی طرف اشارہ کیا، تم بھی آ جاؤ۔ صبور بھی عامر کے ساتھ بیٹھ گیا اور چاروں مل کر کھانا کھانے لگے۔